कहानी एक ऐसे दुनिया से शुरू होती है जो पहले ही टूट फूट का शिकार थी। सालों से इंसान गुर्बत और लड़ाई झगड़ों में मुब्तला थे। तूफान और आतिश फिशां की सरगर्मियों ने दुनिया को तबाह कर दिया था। लोग उन हालात में जिंदा रहने में कामयाब हुए, मगर फिर एक अजीब हमला हुआ। रात के अंधेरे में मेरी और उसकी फौजी टीम ने मैदान को रोशन करने के लिए आसमान में फ्लियर दागा। करीब ही से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ये आवाज़ ब्रेकर्स की थी, जो ज़मीन से निकलने वाले बहुत बड़े और ख़तरनाक मखलूक थे, जो दुनिया के ख़त्म होने के बाद सामने आए। जैसे ही ये मखलूक हमला करते हैं, मेरी और उसकी टीम अपनी जान खतरे में डालकर उनका मुकाबला करती है। कहानी फिर 15 साल आगे बढ़ती है। दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। मेरी अब भी जिंदा है और अपने शोहर जान और बेटी विलिया के साथ रह रही है। मेरी एक फौजी है और अक्सर दूर रहती है, इसलिए जान घर पर विलिया को तालीम देता है। जान विलिया को ब्रेकर्स के बारे में बता रहा था। विलिया ने पूछा कि क्या ये खलाई मखलूक हैं। जान ने कहा नहीं। इसने बताया कि ब्रेकर्स हमेशा जमीन के नीचे छिपे रहते थे, फिर जमीन फटती है और वो बाहर निकल आते हैं। इन खुली जगह को दी स्टच कहा जाता है। न्यूक्लियर हमलों ने जमीन को तोड़ दिया। स्टच खुल गए और ब्रेकर्स बाहर आ गए। वलिया मखलूक के बारे में सुनना नहीं चाहती। उसने अपने वालिद से एक हीरो की कहानी सुनाने को कहा। जान ने वलिया को कोडियाक की कहानी सुनाई, जो एक अफसानवी शख्सियत थी और कहा जाता है कि इसने एक वार में 100 ब्रेकर्स मार दिए थे। जब मेरी घर आती है, वो वलिया को फूल, जानवर और रंगों के बारे में बताती है। लेकिन उस तबाहशुदा दुनिया में वो सब खत्म हो चुका था। वो खानदान के साथ आराम कर रही होती हैं कि अचानक उनकी इमारत जोर से हिलने लगती है। फौजी ट्रक बाहर पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं कि उन्हें फौरन जाना होगा, क्योंकि ब्रेकर्स आ रहे हैं। वो वलिया के जन्मदिन मना रहे थे कि अचानक माहौल इंतहाई तनाव वाला हो गया। मेरी ने फौरी तौर पर वलिया को तोहफा दिया और फिर अपनी टीम के साथ रवाना हो गई। जान और वलिया दीगर लोगों के साथ ट्रक में चल दिए। रास्ते में एक आदमी जान के पुराने जख्म से डर गया और उसे बीमार समझ बैठा। अगर मखलूक किसी को काटती तो वो मुतासिर हो जाता और फिर वो हाइब्रिड्स में तब्दील हो जाते, यानी अजीबो गरीब मखलूक। जान ने सबको बताया कि वो मुतासिर नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर उसमें बीमारी की एक भी अलामत जाहिर हुई तो वो अपनी जान दे देगा, ताकि सब महफूज रहें। ट्रक अंधेरी सड़कों से गुजरता है और बाहर धमाकों की आवाज आती है। खौफ कम करने के लिए वो कोडियाक के बारे में बात करते हैं। जान वलिया को कहता है कि कहानी में लड़ाई अहम नहीं, असल बात उम्मीद है, जो कोडियाक के अंदर थी। वो उम्मीद उसे जीतने में मदद देती थी और हमें भी इसी उम्मीद की जरूरत है। वलिया सोती है, मगर अचानक गोलियों और चीखों पुकार की आवाज से जाग जाती है। ट्रक रुक जाता है और अंदर खामोशी छा जाती है। अचानक एक बहुत बड़ी पंजा ट्रक की दीवार फाड़ता है, एक औरत को पकड़ता है और अंधेरे में ले जाता है। जान जानता था कि ट्रक खतरनाक है, इसलिए वो वलिया के साथ फरार हो जाता है। बाहर उसे एहसास होता है कि छोड़ना गलत था। बाहर मखलूक खौफनाक थी। एक मखलूक बच्चे को घसीटती है और मां चीखती रह जाती है। इर्द गिर्द बहुत सारी मखलूक मौजूद हैं। जान और वलिया एक ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। जैसे ही एक मखलूक उन्हें देखने वाली होती है, एक फौजी उस पर गोली चलाती है, लेकिन गोलियां असर नहीं करती। तो जान बहादुरी से उसका सर काट देता है। फौजी अपना हेलमेट उतारती है। वो मेरी थी। उसने अपने खानदान को बचाया और कहा कि जंगल की तरफ दौड़ो। जान और वलिया दौड़ने लगते हैं। दौड़ते हुए वलिया जंग की हकीकत देखती है। हर जगह मुर्दा लाशें।
وہ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتی ہے جو کاٹنے کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی جلد کالا ہو رہی ہے اور ایک فوجی کو اسے گولی مارنی پڑتی ہے۔ جنگل کے کنارے جان میری کو خون میں لت پت دیکھتا ہے۔ میری کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، مگر پھر ایک اور بریکر آتا ہے۔ میری کو مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے خاندان سے کہتی ہے کہ وہ آگے جائیں، جبکہ وہ مخلوق سے لڑنے کے لیے رکے۔ ولیا اپنی ماں کے لیے روتی ہے، مگر جان اپنی بیٹی کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ صبح تک جان اور ولیا ایک ساحل پر پہنچتے ہیں، جہاں جان نے ایک کشتی چھپائی تھی، مگر ایک خوفزدہ آدمی بندوق کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے، میں کشتی میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جان جانتا تھا کہ کشتی 3 لوگوں کے لیے چھوٹی ہے۔ اس نے بہانہ بنایا اور آدمی کو ہٹا دیا۔ ہم نہیں دیکھتے، مگر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جان نے اپنی بیٹی کو بچایا۔ وہ اکیلا واپس آیا اور وہ ایک خالی جزیرے پر سال بھر کے لیے رہنے لگے۔ جان اور ولیا وہاں زندہ رہنے کی تعلیم لیتے ہیں۔ ولیا بڑی ہو گئی اور بہت مضبوط ہو گئی۔ اس کے والد نے اسے بریکرز سے لڑنا سکھایا۔ انہوں نے جنگل کے لکڑی سے ایک تربیتی علاقہ بنایا۔ وہ کچھ سکون پاتے ہیں، مگر جب بھی وہ دور کے جزیرے کو دوربین سے دیکھتی ہیں، ولیا اپنی ماں کے بارے میں اداس ہو جاتی ہے۔ بریکرز ابھی بھی مین لینڈ کو تباہ کر رہے ہیں۔ جان ولیا سے پوچھتا ہے کہ بریکرز کو کیسے مارا جائے۔ ولیا کہتی ہے، سر کاٹ دو۔ ہائیبرڈز کے لیے وہ کہتی ہے، دماغ کو کچل دو۔ ولیا سخت محنت کرتی ہے۔ وہ گرتی اور زخمی ہوتی ہے، مگر ہمت نہیں ہارتی۔ دن بھر مشق کرتی ہے تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ ولیا کو اپنے تربیت کے لیے بہت پروٹین چاہیے۔ اس نے 2 پرندے کے انڈے چرا لیے، مگر ایک چھوڑ دیا تاکہ وہ پھوٹ سکے۔ کچھ دنوں بعد ولیا کو جزیرے پر ایک لڑکی روزی ملتی ہے۔ روزی کہتی ہے کہ اس کا خاندان مر گیا اور وہ اکیلی تیر کر جزیرے پر آئی۔ ولیا اسے ایک غار میں چھپا دیتی ہے اور اپنا کھانا بھی اس کے ساتھ بانٹتی ہے۔ روزی بہت اداس تھی، تو ولیا اسے خوش کرنے کے لیے کہانیاں سناتی ہے، حتیٰ کہ کوڈیا کی کہانی بھی سناتی ہے، جس نے ایک وار میں 100 بریکرز مار دیے۔ اگلے دن ولیا پھر تربیت کرتی ہے۔ تربیت کے دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کی آواز نہیں سن رہی۔ وہ پیچھے دیکھتی ہے اور جان کو زمین پر گرا ہوا دیکھتی ہے۔ وہ اسے گھر لے جاتی ہے اور معلوم کرتی ہے کہ وہ کئی دنوں سے نہیں کھا رہا تھا۔ جان اپنے کھانے ولیا کو دیتا تھا تاکہ وہ مضبوط ہو کر تربیت جاری رکھے۔ ولیا اس پر بہت اداس ہوتی ہے۔ اسے خوش کرنے کے لیے جان اپنی تلوار دے کر کہتا ہے، اب تمہارے پاس میری بہادری ہے۔ اگلے دن جب ولیا روزی کی غار میں جاتی ہے، وہ حیران رہ جاتی ہے کہ سب کچھ خراب ہو چکا ہے۔ روزی اندھیرے میں کھڑی تھی، مگر وہ مر چکی تھی۔ اس کے سر کا زخم متاثر ہوا اور وہ ہائیبرڈ مخلوق بن گئی۔ روزی ولیا پر حملہ کرتی ہے۔ ولیا بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر گر جاتی ہے۔ مخلوق حملہ کرتی ہے، مگر جان آ کر ہائیبرڈ کو گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ گولیاں اثر نہیں کرتی، تو جان تلوار سے اس کا سر کچل کر مار دیتا ہے۔ ولیا دل شکستہ ہو جاتی ہے۔ اس کی دوست مر گئی۔ جان کہتا ہے کہ اب رونے کا وقت نہیں، کیونکہ مخلوق کی چیخوں سے دوسرے بریکرز کو خبر مل سکتی ہے۔ انہیں فرار ہونا پڑتا ہے۔ وہ اپنے کیمپ کی طرف دوڑتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے ایک وسیع خندق ملتی ہے۔ ولیا چھلانگ لگاتی ہے، مگر جان پیچھے رہتا ہے، کیونکہ روزی کا بھائی جو اب مخلوق بن چکا ہے آ گیا۔ جان بہت زخمی تھا اور لڑائی کے قابل نہیں تھا۔
اس نے مشکل فیصلہ کیا اور ولیہ کو اکیلے جانے کو کہا، مگر ولیہ نہیں جا سکتی۔ وہ واپس آتی ہے اور پہلی بار کسی مخلوق کا سامنا کرتی ہے۔ وہ اپنے والد کو بچانے کے لیے اس کا سر کاٹ دیتی ہے، مگر بے سر مخلوق لڑتی رہتی ہے کیونکہ ولیہ نے دماغ کچلا نہیں۔ ولی کی بہادری دیکھ کر جان اٹھتا ہے اور مخلوق کا سر کچل کر مار دیتا ہے، مگر خطرہ ختم نہیں ہوا۔ ایک اور ہائیبرڈ آ رہا ہے۔ جان زخمی ہے اور زیادہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ولیہ دوبارہ بہادری دکھاتی ہے۔ وہ اپنی تربیت استعمال کر کے مخلوق کی طرف دوڑتی ہے اور ایک وار میں دماغ کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ اپنے والد کو ساحل تک لے جاتی ہے، مگر جان کشتی میں نہیں جاتا۔ وہ اپنی زخمی حالت دکھاتا ہے۔ وہ ہائیبرڈ کے کاٹنے کی وجہ سے متاثر ولیہ حیران ہوتی ہے اور اسے چھوڑنے سے انکار کرتی ہے۔ جان کے آخری لمحوں میں کہتا ہے، تم اپنی ماں کی طرح ایک جنگجو ہو، تم بڑی چیزیں کرو گی۔ وہ مجبور کر کے اسے جانے دیتا ہے۔ ولیہ رسی کاٹ کر چلی جاتی ہے۔ پیچھے جان کے آنکھیں خون آ رہی ہوتی ہیں اور وہ مکمل مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کشتی کافی تیز نہیں چل رہی تھی اور اس کے والد بہت سی مخلوق کے سامنے تھے۔ ولیہ نے تلوار اٹھائی مگر اس نے نہیں سوچا کہ وہ کئی مخلوق کا سامنا کر رہی ہے۔ پہاڑ پھٹتا ہے اور مزید بریکرز نمودار ہوتے ہیں۔ ولیہ گھبرا جاتی ہے اور مرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، مگر پھر وہ فوجیوں کو سمندر سے آتے دیکھتی ہے جو بریکرز سے لڑنے آئے ہیں۔ ان کی قیادت میری کر رہی ہے ولیہ کی ماں۔ ولیہ